اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. جب یہ فیصلہ کن گھڑیاں آتی ہیں جہاں سے امامت و طاغوتیت کی راہیں جدا ہوتی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت؟ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس لیلہ پہ کیا گزر رہی ہے، ہمیں دیکھ کر کیا گزر رہی ہے، امام حسین کے قلب پر کیا گزر رہی ہے کوفیوں کو دیکھ کر کہ کوفی اس وقت کہاں ہیں؟ عبید اللہ کے ارد گرد جمع ہیں. اتنا دکھ قاتل کے خنجر کی ضربت کا نہیں تھا جتنا دکھ حسین کو ان کی بے وفائی کی ضربت کا تھا. بعض زخم زیادہ تکلیف دیتے ہیں، رنج دیتے ہیں. ایک روایت ہے امام عصر سے مروی ہے، توقی کہتے ہیں، امام عصر سے جو روایات آتی ہیں نمائندوں کو وہ نقل کی جاتی ہیں وہ توقیات کہلاتی ہیں. ایک توقی کے اندر ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھی بھی ہے، میں نے بعض مجالس میں یہ روایت پڑھی ہے کہ ہمیں آپ کے ہر عمل کی گزارش پہنچتی ہے ہمارے پاس، ہم آپ کے ہر عمل سے آگاہ ہیں. شیعوں کو خطاب ہے، ہم تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہیں. تم میں سے بعض کہ اعمال ہمیں بہت دکھ پہنچاتے ہیں، بہت دردناک ہے. اور اس میں امام کا فرمانا ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کے کچھ اعمال نہ ہوتے تو ہم بہت پہلے آپ کی سرپرستی کے لیے ظہور کر چکے ہوتے. میں پھر کسی مناسبت سے دوبارہ ان روایات کو عرض کروں گا. عزیزان، آپ ضرور پیگیری کرنا اس موضوع کو کسی بھی موقع پر. اللہ نے توفیق دی، عرض کروں گا دوبارہ یاد دہانی کے لیے. پہلے بیان ہوئی ہیں کہ اگر ان کے بعض اعمال درست ہوتے اور بعض کام نہ کرتے، بعض اعمال ترک کر دیں تو ہم پہلے اس سے آ چکے ہوتے، تمہارے سروں پہ ہمارا سایہ ہوتا. لیکن خود آپ کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے یہ امر تاخیر میں چلا گیا ہے. وہ محمل کا نگہبان کا قیس ہو تو لیلا قدم رنجا کرے محمل کے اندر. جب کوئی محمل کا نگہبان ہی نہیں ہے، امامت کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، جب سب تم طاغوتیت کے پرچم کے تلے ہو، جب سب تم جمہوریت کے گوسالے کے پیچھے ہو، سامری کے ساتھ کھڑے ہو، امامت کیا کرے؟ امام آ کر کس لیے آئے امام؟ امامت کرنے. وہ یہ تو تیار ہی نہیں ہے امامت کے لیے، یہ تو طاغوتیت کے دل دادا ہیں. مہدویت عالمی نظام ہے، عالمی نظام اللہ کا، عالمی نظام. یعنی امامت ایک نظام ہے اللہ کا، اور یہ نظام تدریجاً مرحلہ وار اپنی تکمیل تک پہنچنا ہے. اس کے کمال کا درجہ جب حاصل ہوگا، پوری زمین پر امامت، تشیع کی ذمہ داری، پوری زمین پر امامت کو نافذ کرنا تشیع کی ذمہ داری ہے. اگر واقعاً کسی نے سمجھا ہے درست یہ شہزادہ سعودی محمد بن سلمان جس نے کہا تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ختم کرنا ہے، سب لڑائی کرنی ہے، چونکہ مہدویت کے قائل اور مہدویت کا مطلب پوری زمین پر امامت ہے. آفرین اس کے استاد کو جس نے یہ پتے کی بات اس کو بتا دی. حق ادا کیا محمد بن سلمان کے استاد نے، چونکہ خود نالائق ہے، اتنی باریکی کی بات
اس کے کھوپڑی میں نہیں آ سکتی. یہ کسی بہت ہی تیز ذہن نے اس کو بتائی ہے کہ تشیع کے اندر تصور مہدویت ہے، اور مہدویت کا مطلب صرف ایک مزار بنانا اور پیری مریدی نہیں ہے. محمد بن سلمان کو ٹھیک امامت و مہدویت سمجھائی ہے جس نے بھی سمجھائی ہے، اور ایسی اس کو سمجھائی ہے کہ اس نے لشکر بنانا شروع کر دیا اس کے راستہ روکنے کے لیے. کہ مہدویت کا مطلب کیا ہے؟ پوری زمین پر امامت، پوری زمین پر، نہ صرف ایک ملک کے اندر یا ایک قوم کے اندر یا ایک قبیلے کے اندر یا ایک کوہستان کے اندر یا ایک صحرا کے اندر، پوری زمین پر، شرق و غرب میں تمام آبادی جو اس وقت روئے زمین پر ہے، سارے بر اعظم کے اوپر امامت کے حاکمیت کا نام مہدویت ہے. بس اس کو روکا جائے، اس کے لیے لشکر. تیاری دیکھیں، مہدویت کے خلاف تیاری دیکھیں. 39 یا 43 ممالک جمع کر لیے ہیں، وہ بھی مسلمان، اور ان کے اندر پیسے بانٹ رہے ہیں، تھیلیاں بھر کے ڈالر کی گھوم رہے ہیں کہ یہ لو پیسے، اور مہدویت کے مخالف لشکر کا جز بنو، اس کے کمانڈر بنو. اور مہدویت کے پیروکاروں کی حالت دیکھیں کیا بنی ہوئی ہے. یہ کیا حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، حکومت سے گلہ کیا ہے کہ اس کے استقبال میں ہمیں جانے نہیں دیا گیا. ادھر تیاریاں دیکھیں، ادھر کی حالت دیکھیں. آپ کو لشکر نہیں بنانے، صرف شعور بیدار کرو، صرف امامت کا تصور اپنا واضح کرو، ایمان اپنا روشن کرو، اپنی آئیڈیالوجی کو اپنے لیے، اپنے ذہنوں کے لیے کھولو. یہی آپ کی آمادگی ہے. ہم نام لے لے کے ائمہ کا اور جئیں اور فائدے حاصل کریں، دنیاوی بھی اخروی بھی، اس امید میں بیٹھے رہیں اور محمل لٹتا رہے اور محمل برباد ہو جائے، ہمیں پرواہ نہ ہو. آپ توجہ کریں، ایک قصہ میں اس کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں بچا. صرف عرض کرتا ہوں تکمیل مطلب کے لیے تاکہ ہمیں یقین آ جائے، مایوس قوم کو یقین آ جائے، نا امید قوم کو یقین آ جائے. کس قدر مایوسی ہے، کس قدر نا امیدی پھیلی اور پھیلائی گئی ہے. کتنے پاورفل ہمارے مذہب کے دین کے اندر ایسے پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، ٹرانسفارمر ہیں جو مایوسی کے وولٹیج مسلسل قوم کے اندر پہنچا رہے ہیں، گفتار سے، کردار سے، زبان سے، عمل سے. نا امیدی، مایوسی، نا امیدی، مایوسی. جس طرح ہمارے والدین ہیں، والدین ہمدردی کی وجہ سے بہت بزدل ہوتے ہیں. والدین، اکثر والدین آپ اپنے گھر میں دیکھیں، سب سے بزدل ہمارے اپنے ماں باپ ہیں ہماری بابت. انہیں خطرہ ہے کہ میرا یہ بچہ کہیں بھی ضائع ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. وہ کیا کرتے ہیں؟ مثلا جاتے ہوئے کسی کی طرف دیکھنا نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں. جب آپ کو یونیورسٹی کالج میں بھیجتے ہیں، ماں باپ کیا وصیت کر کے بھیجتے ہیں؟ نہ کسی کی طرف دیکھنا، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا، نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی سے پوچھنا، نہ کسی کو کچھ بتانا. بس کلاس میں جانا، واپس اپنے کمرے میں چلے جانا. کمرے میں روم میٹ سے بھی بات چیت نہیں کرنا. پتہ نہیں کون لوگ ہیں آج کل، دنیا کیسی ہے، خطرناک ہے. خوب یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا دنیا قابل بھروسہ نہیں ہے، آنکھیں کھولنا، ہوشیاری کے ساتھ رہنا، ہر ایک کو آزمانا، جو اچھے ہیں انہیں دوست بنانا، جو برے ہیں ان سے دور رہنا. ایسے نہیں کہتے. ہر ایک سے دور رہنا، ہر ایک سے پرہیز کرنا. یہ تقویٰ ہے کہ متقی بن کے رہنا، بالکل ہاسٹل کے کونے والے کمرے میں جا کے چھپ کے وہاں اندھیرے میں آنا، اندھیرے میں جانا. ہاں، لڑکی بھی کوئی نظر آئے نیچے کر لینا نگاہ. یہ بزدلوں والی کیوں کرتے ہو آپ؟ مرد میدان بناؤ اس کو، اسے بتاؤ خطرے کیا ہیں اور ان خطروں سے تو نے بچنا کیسے ہے. بیٹا کبھی بھی
کسی فساد سے آنکھیں بند کر کے نہ گزرنا. اگر تیرا ساتھی کوئی گمراہ ہو رہا ہے اس کی مدد کر, اسے نجات دے, اسے امر بالمعروف کر, جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی, یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر. امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کرنا, کالج میں, یونیورسٹی میں, اور پھر جب تو امر بالمعروف کرے گا لوگ تجھے جواب دیں گے, پھر صبر کرنا, پھر روتا ہوا میرے پاس نہیں آنا کہ اس نے کیا کہا ہے. صبر بھی کرنا, چونکہ سختی ہے اس مصیبتوں پہ. علامہ اصابک, جو کچھ تجھے مصیبت آئے گی اس پہ صبر بھی کرنا. پھر اسی طرح ممبر ہیں, ممبروں سے مایوسی, نا امیدی. تنظیمیں بناتے ہیں قومی دردوں کے علاج کے لیے, قوم مفلوک ہے, قوم فلاں ہے, قوم کا کوئی رکھوالا نہیں ہے, قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, قوم کا کوئی فلاں نہیں ہے. خوب یہ قومی زخم گنوا کے, قومی زخم بتا کے تنظیم بناتے ہیں. پھر آخر میں تنظیم کیا ہو جاتی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, ادھر بھی نہیں جانا, ادھر بھی نہیں جانا. خوب یہ بنائی کس لیے تھی تنظیم؟ آپ نے تنظیم بنائی تھی دین کے نام پر, مکتب کے نام پر, امامت کے نام پر. تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ امامت کے محمل کے محافظ بنو.